بیان تقریر، کوئی شعلہ بیانی یہ نہیں کرنے کے لیے آئے، بلکہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں آپ کو بھی فائدہ دے، مجھے بھی فائدہ دے، ہاں جی، جس کا اجر مجھے بھی ملے اور وہ میری زندگی میں آئے تو مجھے فائدہ دے، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ کو فائدہ ہو۔ تو اب اللہ کے حبیب نے ایک طرز عمل بتا دیا زندگی کا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے اذان کی آواز مومن مسلمان کے کانوں میں پڑتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو فجر کی اذان ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے بھی ایک لمحہ ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے غم، جس نے اپنی بات اللہ کو بتانی ہو، ہاں جی، جس نے اپنی عرضی اللہ کو سنانی ہو اور وہ یہ بھی سمجھے کہ میری یہ عرضی قابل قبول ہو، میری یہ بات مانی جائے، میں اللہ کا لاڈلا بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، میرا اور اللہ کا ایک تعلق بن جائے، تو وہ وقت ہے تہجد کا۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں تہجد برابر پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ انبیاء پر تو ایسے فرض جیسے نماز کا فرض، لیکن امت پر اللہ نے امت کی آسانی کے لیے ایک اختیار دے دیا، امت کی آسانی کے لیے کہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم اٹھتے ہو، لیکن اگر تم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہو تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تمہارا نام آ گیا، تمہارا نام آ گیا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے۔ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں پر جو انعام ہے وہ تو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، مختصر پڑھ کے سنایا، ایک رکوع کا آدھا حصہ وہ میں نے پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں پر کیسے انعامات کیے جاتے ہیں، اللہ کے بندے پر کیسے آسانیاں کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، پھر یہ بھی فرما دیا کہ اے میرا بندہ اگر اتنا عاجز ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، وہاں بیٹھے بیٹھے اگر وضو کر لیتا ہے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اگر نماز پڑھ لیتا ہے، 2 نفل پڑھ لیتا ہے، تو بڑا کام کر لیا اس نے، ہاں جی۔ فرمایا کہ جو سردی کے موسم میں اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں، ہاں جی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اپنے بیویوں کے بستروں کو چھوڑتے ہیں، دیکھیں جو اپنی بیویوں کے بستروں کو چھوڑتے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ چاہے اٹھ کے بیٹھیں، چاہے بستروں میں ذکر کریں، چاہے چلتے پھرتے ذکر کریں، جو اس وقت ذکر کرتا ہے اللہ کا وہ اللہ کا پسندیدہ ہے وہ شخص۔ پھر اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو فجر کی سنتوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، اور پہلے یہ فرمایا کہ سنتوں کو گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وقت کی قلت ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو مسجد میں کر لے، لیکن بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ مسجد میں آپ گھر میں سنت فجر کی ادا کریں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ مسلمان کا پہلا کام تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا۔ اسلام لانا اور کفر کی حالت میں پہلا فرق کیا ہے، نماز کا۔ نماز فرق قائم کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی طرز عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ انسان مسلمانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بعد جس چیز کا حکم ہے وہ رزق حلال کمانے کا حکم ہے۔ آپ قرآن پاک کے کسی بھی صفحے کو کھولیں، ایسے کھولتے جائیں، آپ کو ہر صفحے پر نماز کا حکم ملے گا، آپ کو ہر صفحے پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ملے گا، آپ کو نماز کے ساتھ صدقات کا حکم بھی ملے گا۔ کیا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کی ذمہ بات آتی ہے، وہ ہے رزق حلال کمانے کی۔ آج بدقسمتی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ہمارا ایک کلچر ایسا بن چکا ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے، حلال کمانا یہ ایک عبادت ہے۔ القاسم حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا وہ میرا دوست ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ وہ کیا، اللہ کا دوست ہے، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، نماز کی پابندی مسلمان کے لیے لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر رزق حلال کمانا یہ ایک عین عبادت ہے، اس پر محنت کرنا، اس پر جتنا وہ کرتا جائے گا اللہ کے ہاں اتنا اجر پاتا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جتنا جس کو عطا کیا ہے،
جتنا مال عطا کیا ہے وہ سب سے پہلا حق جو ہے اس کے بیوی اور بچوں کا ہے، وہ ان پر خرچ کرے، پھر اس کے بعد وہ عزیز و اقارب رشتہ داروں پر خرچ کرے، زکوٰۃ کا ادا کرے، اسلام کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ ان پر خرچ کرے۔ یہ عین مسلمان کا طریق ہے جو اللہ کے حبیب نے بتایا۔ پھر کیا ہے؟